پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. صحت کے خبرنامے کے ساتھ انتخابات کے حوالے سے سرگرمیاں اور خصوصی رپورٹس پیش خدمت ہے. ناظرین کرام، وفاقی وزارت صحت نے ڈاکٹروں کو وٹامنز اور فوڈ سپلیمنٹ تجویز کرنے سے روک دیا ہے. وفاقی حکومت کی ہدایت پر وفاقی وزارت صحت نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. مذکورہ فیصلے پر عمل درآمد کو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈریب عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. پنجاب میں نمونیا سے سنگین طبی صورتحال برقرار. مزید 9 بچے جان کی بازی ہار گئے. 197 نئے کیسز رپورٹ. سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین و دیگر کے خلاف 17 ارب روپے کرپشن ریفرنس میں اہم پیش رفت. 8 سال سے یہ مقدمہ زیر سماعت ہے. سیکریٹریٹ صحت بلوچستان عبداللہ خان کی زیر صدارت اجلاس صوبے میں ملیریا اور ٹی بی کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. ضلع غربی کراچی کے ضلعی صحت افسر ڈاکٹر محمد علی نوڈی نے ایل ڈی این سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کے ضلع میں 50 بیڈڈ اسپتال، اورنگی ٹاؤن اربن ہیلتھ سینٹر، اورنگی ٹاؤن سیکٹر 15، حنیف آباد اربن ہیلتھ سینٹر، اورنگی ٹاؤن سیکٹر 10، علی گڑھ اربن ہیلتھ سینٹر، بلوچ گوٹ اربن ہیلتھ سینٹر، منگو پیر رورل ہیلتھ سینٹر میں محفوظ تولیدی صحت کے حوالے سے لیبر روم ڈیلیوری سروس مکمل مفت چلائی جا رہی ہے. تاہم زچگی میں ہنگامی آپریشن کے لیے متعلقہ زچہ کو متعلقہ سینٹر سے سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال اورنگی ٹاؤن کیس ریفر کیا جاتا ہے، جہاں 24 گھنٹے زچگی آپریشن کی سہولت کی فراہمی موجود ہے. جبکہ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں پراسرار آتش زدگی کی تحقیقاتی کمیٹی میں شامل قائم مقام ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر ثاقب شیخ ایک تو کم گریڈ ہونے کے علاوہ ان کے پاس مالی اختیارات نہیں ہے. یوں وہ دم کٹے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ہیں، لیکن ان کا دامن کرپشن سے دور بتایا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نگراں حکومت کے حالیہ دور میں سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال کی نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کی ہدایت پر ہونے والی تحقیقات ڈاکٹر ندیم اختر شیخ نے گھر بیٹھے کی، اور وزیر اعلیٰ کے اچانک دورے میں سندھ گورنمنٹ چلڈرن اسپتال نارتھ کراچی میں وہ پکڑے بھی گئے. انہوں نے مذکورہ تحقیقات کا بھی وہی اشر کیا جب سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی نے ان کی گریڈ 19 میں ہونے کے باوجود انہیں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی مقرر کر کے سابق اکاؤنٹ افسر ایڈمن خلیل بھٹو کی جانب سے کورونا 19 کے کروڑوں روپے کے میگا کرپشن کی تحقیقات کا ٹاسک دیا تھا. لیکن حیرت انگیز طور پر مذکورہ کیس کو انہوں نے رفع دفع کر دیا. پھر یہ خود اور ان کے سرغنہ ڈاکٹر سکندر میمن نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر اس طرح سے عمل کیا کہ ڈائریکٹر ہیلتھ آفس کراچی میں اپنی تقرری کی جوائننگ دے کر سیکریٹریٹ میں اپنی تختیاں اتار کر بند کمرے میں یہ چھپے رہے. ان کا یہ عمل عدالت عظمیٰ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف اور کھلی کرپشن نہیں تو کیا ہے؟
ان منافق دینداروں کو یہ نہیں معلوم کہ شریعت کے ساتھ ساتھ ریاستی قوانین پر عمل کرنا ان کی سول سروس کی دیانت اور امانت کا اہم حصہ ہے۔ انشاءاللہ مذکورہ واقعے کی چوتھی قسط کل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، باب الاسلام سندھ میں پاکستان بنانے والوں کی اولاد، مقتدر روحانی شخصیت اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس GDA کے سربراہ پیر صاحب پگاروں کی اپیل پر آج 16 فروری جمعے کو سندھ کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکے کے خلاف حیدرآباد بائی پاس پر احتجاجی دھرنے نے پیپلز پارٹی کی دھاندلی زدہ انتخابی کامیابی کے بخیے اکھیڑ کر رکھ دیے، جبکہ آپ پہلے 15 فروری کی یہ ویڈیو ہماری اسکرین پر دیکھیں کہ جمعرات کی شب سندھ کے حریت پسندوں کے قافلے حیدرآباد پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ ظلم ہم پر ذرا سمجھ کر کرو، اے بتو بندہ خدا ہے ہم۔ سندھ کی سیاست احتجاجی پرامن کامیاب دھرنے کے بعد دھماکہ خیز ہو چکی ہے، جس کا ثبوت شازیہ مری، جو نہ جیالی ہیں نہ پیپلز پارٹی کا بھوپو، لیکن اللہ کی شان ہے، ضیاء الحق کی باقیات نے کل جمعرات کو ایک ہفتے بعد انہیں سانگڑ اور بدین میں GDA کی بوگس ووٹنگ نظر آ گئی۔ انہوں نے اپنے ووٹ چوری چھپانے کے لیے یہ بھی کہہ ڈالا کہ جن کو من پسند نتائج نہیں ملے وہ سڑک کی سیاست اور احتجاج کی بات کر رہے ہیں۔ شازیہ مری نے اپنی پریس کانفرنس میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم پر مسلح افراد باہر سے لانے کا سنگین الزام بھی داغ ڈالا، لیکن اپنے جھوٹے دعووں کے ثبوت میں وہ کچھ میڈیا کے سامنے پیش کرنے سے قاصر رہیں۔ تاہم کراچی میں ان کے جیالے امیدوار حافظ عبدالبر اور علی جان میٹرو ویل میں افغانی طالبان کے ہمراہ رینجرز اور پولنگ اسٹیشنوں پر کس طرح سے حملہ آور رہے، پہلے آپ اس ویڈیو میں اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائے۔ مار اس کو ناظرین، اب آپ خود فیصلہ کر لیں، سندھ کا انتخاب غیر جانبدار نگراں وزیر اعلیٰ کے بجائے جیالے وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے پوری صوبائی مشینری اور انتظامیہ کو پیپلز پارٹی کو جتوانے کے لیے فری ہینڈ دیا ہوا تھا۔ GDA کے احتجاجی دھرنا میں نماز جمعہ کی ادائیگی بھی ہوئی اور انسانوں کا یہ سمندر 8 فروری عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکے کے خلاف یہ دھرنا اور سراپا احتجاج سندھ میں قبضہ حکومت سے آزادی لینے کا نقطۂ آغاز بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 10 مارچ 77 کے انتخاب کے بائیکاٹ کے بعد ملک گیر تحریک کو چلنے میں پورا 1 مہینہ لگ گیا تھا۔ ہماری قومی تاریخ کی یہ تلخ حقیقت ہے کہ 70 میں عوامی لیگ کی اکثریت کو تسلیم کرنے کے بجائے ڈھاکہ اجلاس میں شرکت کے لیے جانے والے مغربی پاکستان کے ارکان کی ٹانگیں توڑنے کی دھمکی دی گئی، اور پھر بعد میں ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا کر قائد اعظم کے بچے کچے پاکستان کا عنان اقتدار سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے سنبھالا گیا۔ بدقسمتی سے ایک بار آج پھر سندھ کا اقتدار ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو PPP کے روپ میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر
मुक़्तदर क़ुव्वतों और पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को मुसलसल ब्लैकमेल कर रहे हैं और दावा ये है कि हम सिंधु देश बनने की राह में बंद बांधे हुए हैं, जबकि साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने बानी कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फार्मूले सरकारी मुलाजिमतों, तालीम और सरकारी ओहदों के ऊपर तकर्रुरियों में 40 और 60% का कोटा सिस्टम को बिलडोज करके सिंधु देश की राह में बंद बांधा है या नजरिए पाकिस्तान को ही लपेट कर रख दिया गया है। ये मुक़्तदर हल्कों को फैसला करना है। आज पाकिस्तान बनाने वालों की तीसरी नस्ल मर्द मुजाहिद पीर साहब पगारों को सलाम पेश कर रही है कि मैं फ़ौज को नाराज़ नहीं कर सकता और फ़ौज के बगैर चल भी नहीं सकता। पहले आप पीर साहब पगारों का ये पूरा वीडियो आखिर तक सुने। फैसला हो ही गया था कि पूरा सिंध पीपल्स पार्टी को देना है, तो अब मुझे बताओ मैं फौज को कैसे नाराज करूं कि 2 सूबाई सीटें आ गई हैं मेरे पास, एक मेरा बेटा और एक हमारे सांगड़ से, तो अब ये सीटें भी अगर मैं रखता हूं तो फौज नाराज होगी, लिहाजा ये दोनों भी हमें छोड़नी पड़ेगी। इस पे भी जरदारी साहब के लोग आ जाए, क्योंकि फौज को नाराज करके तो हम चल नहीं सकते। यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि 10 मार्च 77 के इंतखाब के बाइकाट के बाद मुल्क गीर तहरीक को चलने में पूरा 1 महीना लग गया था।